الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام اعلان تھا کہ میری اطاعت اس وقت تک ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صدیق پر عمل کرتا رہوں۔ جہاں خالق کی معصیت ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ اعلان رسمی نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے برسر منبر اعلان فرمایا کہ لوگوں، اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی حکم دوں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ یہ اعلان فرمایا تو ایک نوجوان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، یہ فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر نے خوش ہو کر فرمایا کہ الحمدللہ، جب تک عوام میں یہ جرت باقی ہے اس وقت تک امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ آپ تقریر فرما رہے تھے، مجمع بہت کثیر تھا، آپ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، یعنی سنو اور عمل کرو۔ ایک عام شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کی بات نہیں سنیں گے اور نہ عمل کریں گے، اس لیے کہ آپ نے مال غنیمت کی تقسیم میں مساوات نہیں کی ہے، کیونکہ یہ کپڑا جو آپ کے جبے میں ہے ہم کو بھی ملا ہے، مگر اس میں سے چادر اور تہبند نہیں ہو سکے، اور آپ کا جبہ کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے جواب دینے کے بجائے اپنے بیٹے کو طلب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کپڑا ہم دونوں باپ بیٹا کو ملا تھا، لیکن والد محترم کے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا، جمعے کے لیے اس کے دھونے اور سکھانے میں دیر ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تھا، اس لیے دونوں کو ملا کر ایک جبہ تیار ہو گیا ہے۔ اور بہت سے واقعات اسی قسم کے ملیں گے کہ یہ حضرات خلاف سنت ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دل دادا اور عاشق تھے، بدعت اور خلاف سنت فعل سے ایسے بیزار تھے کہ امت کا کوئی شخص ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ ایسے سخت گیر پابند سنت اور متبع شریعت حضرات مثلا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بن مسعود، حضرت بن عباس اور ان کے صحابزادے حضرت عبداللہ اور حضرت زبیر، حضرت معاذ اور ان کے علاوہ تمام مہاجرین اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا، اور کسی نے بھی ان پر اعتراض یا نکتہ چینی اور تردد نہیں کی، بلکہ سب نے آپ کا تعاون کیا اور آپ کی موافقت اور تائید ہی کی اور اسی کو جاری اور رائج کیا۔ تمام صحابہ اکرام پابندی سے تراویح میں شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی نے حضرت عمر کی تعریف اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہماری مسجد منور کی ہیں۔ جو حضرات 20 رکعت تراویح بدعت عمر کہتے ہیں، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر حضرت عمر کے زمانے میں کثرت سے صحابہ کا 20 رکعتوں پر اتفاق کیسے ہوا؟ اگر حضرت عمر نے ہی 20 رکعت اپنی طرف سے ایجاد فرمائی تھی تو وہ جمع غفیر اور کثیر التعداد صحابہ کہاں تھے کہ جن میں سے ایک ادنا سے ادنا صحابہ کو بھی یہ ضرورت تھی کہ حضرت عمر کو ذرا سی بات پر خطبہ پڑھنے کی حالت میں ٹوک دیتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت عائشہ نے چاہا کہ نماز جنازہ مسجد میں ہو جائے تاکہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں، لیکن امیر المؤمنین کی اس فرمائش یا حکم کو اس لیے قبول نہیں کیا گیا کہ مسجد میں نماز جنازہ خلاف سنت ہے، جبکہ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران ہونے کے ساتھ ساتھ عشرۂ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ حضرت ابن عمر کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ یہاں والصلاۃ علی رسول اللہ زائد تھا، اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی اچھا تھا کہ آپ پر سلام ہے، مگر خلاف سنت ہونے کی وجہ سے حضرت ابن عمر نے اس کو فوراً تنبیہ فرمائی کہ یہ خلاف سنت ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے خانہ کعبہ کے تمام کونوں کو بوسہ دیا تو حضرت ابن عباس نے فوراً پکڑ کی کہ حجر اسود کے سوا کوئی بوسہ سنت نبوی سے نہیں ہے، آپ نے یہ خلاف سنت عمل کیسے کیا؟ حضرت معاویہ نے اپنے اس فعل سے رجوع کیا۔ یہ حضرات صحابہ اکرام ذرا بھی خلاف سنت عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے، عوام سے ہو یا بادشاہ وقت سے فوراً پکڑ لیتے تھے۔ تو کیا ان حضرات سے یہ ممکن ہے کہ وہ مسجد نبوی اور مسجد حرم میں تراویح کی 20 رکعت کو برداشت کرتے، جو انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر ہو رہی تھی؟ ان حضرات کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ مجبوری میں شرکت فرماتے تھے اور ان کی زبان سے خوف کی وجہ سے کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا، معاذ اللہ، اس قسم کا خیال کرنا نہ صرف حضرت عمر پر بدگمانی ہے بلکہ ان کے علاوہ تمام صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے خلاف بدظنی اور بدگمانی کا دروازہ کھول دینا ہے۔ جو اس مسئلے پر
خلیفۃ المومنین کے ساتھ متفق اور ان کے ساتھ اس عمل میں تراویح میں شریک تھے۔ ہم کو حضرت عمر اور دیگر تمام صحابہ کرام سے ہرگز ایسی امید نہیں کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی فعل پر ایسا اتفاق کریں۔ بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے سے پہلے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی، متفرق طور پر مختلف اماموں کے ساتھ یا الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ صرف حضرت عمر نے جماعت کا خاص اہتمام فرمایا، تو اس سے یہ کیسے لازم ہوا کہ حضرت عمر نے تراویح کی بدعت جاری کی؟ خلاصہ کلام: حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا تاکہ اس کا مسنون ہونا معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو ترک فرما دیا کہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض ہو جائے۔ اگر فرضیت کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گھروں میں تراویح پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تراویح کے فرض ہونے کا اندیشہ دور ہو گیا، لہٰذا لازم ہوا کہ تراویح کو مسجد میں باجماعت پڑھا جائے۔